السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا کیک 3 پاؤنڈز میں ہے۔ 7 انچز کے کیک پین میں میں نے اسے بیک کیا تھا اور اس کا فلیور ہم فروٹ کاکٹیل بنا رہے ہیں۔ ونیلا اسپنج جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے ریسیپی وہی ہے، وہی والا اسپنج یوز کر رہی ہوں، اور وپ کریم میں نے یوز کی ہے فلنگ میں، اور اس کی فراسٹنگ کرنے کے لیے، کیک کو کور کرنے کے لیے میں نے وائٹ چاکلیٹ گناش یوز کی تھی۔ وائٹ چاکلیٹ گناش کی ریسیپی میں شیئر کر چکی ہوں، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی۔ کل میں تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہو گئی تھی، تھوڑا سا میں ڈس اپوائنٹڈ فیل کر رہی تھی، تو آپ لوگوں نے مجھے اتنا انکریج کیا، اتنا پیار دیا، اتنا سپورٹ دیا، تھینک یو سو مچ اس کے لیے۔ آج کل شاید سبھی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک اور فیلو بیکر سے بھی بات ہوئی تھی، تو بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ یار آج کل کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، بالکل موٹیویشن نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیا؟ کیونکہ میرا تو بالکل یہی سچویشن ہے۔ آگے فادرس ڈے آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، بالکل ابھی تک اس کی کوئی میں نے تیاری نہیں کی ہے، کوئی ڈیلز ابھی تک میں نے پوسٹ نہیں کی ہیں، بالکل دل ہی نہیں جا رہا ہے۔ حالانکہ میں ہمیشہ، بلکہ مجھے لگتا ہے ہر بیکر ہی ایسے کسی ایونٹ پہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، تو اس بار بالکل ہی ڈیفرنٹ کیس ہے۔ اب یہ پتہ نہیں گرمی کی وجہ سے ہے یا کیا ریزن ہے اس کا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ کیک جو ہے اسے ہم نے فونڈنٹ میں کور کرنا ہے۔ اس کو میں نے ڈیفرنٹ طریقے سے کور کیا، کیونکہ اس کے ٹاپ پہ ہم نے وائٹ کلر سے اس کو کور کرنا تھا اور سائڈز ہم نے پرپل رکھنی تھی، تو میں نے اس کے لیے پینلنگ میتھڈ یوز کیا ہے۔ نارملی میں ڈریپ میتھڈ یوز کرتی ہوں، میرے اور ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کیک کے لیے میں نے پینلنگ میتھڈ یوز کیا ہے۔ میں وہ بہت کم یوز کرتی ہوں، تو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ڈریپ میتھڈ زیادہ ایزی ہے، اس سے آرام سے آپ کا کیک کور ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو پینلنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس سے شارپ ایجز زیادہ اچھے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا تو یہ یوز کرنے کا پرپس ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ ٹاپ پہ ہم نے علیحدہ سے ایک پیس لگانا تھا وائٹ کلر کا۔ یہ میں ڈریپ میتھڈ سے پرپل فونڈنٹ لگانے کے بعد بھی اس طرح سے کر سکتی تھی، لیکن بس میں نے ایسا سوچا کہ میں یہ طریقہ بھی آج آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے وائٹ والا جو پارٹ تھا اسے رول کیا۔ یہ امبوس سے میں نے بیک ہاؤس سے منگوایا تھا، اس سے میں نے اس کے اوپر پیٹرن بنا لیا اور پھر اسے کٹ کر لیا اپنے کیک کے سائز میں۔ اس کے بعد پرپل فونڈنٹ جو ہے میرا، اس کو میں نے رول کر لیا، تھوڑا لمبائی میں کرنا ہے ہم نے اس کو رول، کیونکہ ہم نے اس کو صرف سائڈز پہ لگانا ہے۔ رول کرنے کے بعد ایک سائڈ سے ہم اس کو اسٹریٹ کر لیں گے، اور پھر اس طرح سے اس کو رولنگ پن کے اوپر ہی رول کر کے آہستہ آہستہ پورے کیک کو اس طرح سے کور کر دیں گے۔ اچھے سے ہم نے اس کو اس کے ساتھ ہی چپکا دینا ہے تاکہ بالکل اسٹریٹ رہے، اس میں کہیں ایئر ببلز وغیرہ نہ ہوں۔ اس کے بعد ایکسٹرا فونڈنٹ اوپر سے بھی کیک کے باٹم سے اور ٹاپ دونوں سے ہی ہم کاٹ دیں گے، اور یہ ہمارے سائڈز کور ہو گئے۔ اگر آپ یہ میتھڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ڈریپ میتھڈ کے بجائے، لیکن ہر کسی کی پرسنل پریفرنس ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈریپ میتھڈ تھوڑا زیادہ ایزی ہے میرے لیے، بہت لوگوں کو یہ زیادہ ایزی لگتا ہوگا۔ اچھا جی، کیک ہمارا کور ہو گیا۔ اب کیک کے اوپر جو ٹاپرز ہم نے لگانے ہیں ہم وہ بنا لیتے ہیں۔ تھوڑا کارٹونی ٹائپ کا ہی ہم نے یہ فونڈنٹ فگرین بنانا ہے گرل کا۔ ہم نے کوئی بہت اس میں ڈیٹیلنگ ایڈ نہیں کرنی ہے، جو کسٹمر نے پکچر بھیجی تھی اس میں اسی طرح سے تھا، اور میں نے اسی طرح سے بنا دیا، کیونکہ ایک ہیومن فیس بنانا ویسے ہی بہت زیادہ مشکل ہے، اور مجھے تو بالکل موت آتی ہے ہیومن فیسز بناتے ہوئے، تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا کارٹونی سیٹ بنا کے نا، تو بس اسی سے کام چلا لیا، اور اگر کسٹمر کی انسپریشن پکچر میں بھی ایسا ہی ہے تو پھر تو موج ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کی جو شرٹ تھی لڑکی کی، وہ میں نے پرپل کلر سے بنا دی تھی، پینٹس اس کی بلیک کلر سے بنا دی تھی۔ میتھڈ جو ہے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ لیں، بہت ہی آسان سا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اس میں۔ ہیومن فگرینز بنانے کے لیے میں نے مولڈز بھی منگوائے تھے، بیک ایٹیز سے منگوائے تھے یا بیک ہاؤس سے منگوائے تھے، تو اس میں کافی ڈفرینٹ سارے ہیں، ایک بچے کا ہے، ایک بچی کا، ایڈلٹ وومن کا، ایڈلٹ آدمی کا، لیکن وہ میں بہت کم یوز کرتی ہوں۔ اگر بہت ہی کوئی ڈیٹیلڈ میں نے فگرین بنانا ہو، میں نے ایک کیک بنایا تھا، اس میں بڑی ڈیٹیل سے وومن کا فگر بنایا تھا، میں دیکھوں گی اگر وہ ویڈیو میرے پاس پڑا ہوا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔
اچھا، اس کے بال بنانے کے لیے میں نے فونڈنٹ ایکسٹروڈر یوز کیا ہے. اس میں یہ بہت باریک والا ایک اٹیچمنٹ آتا ہے, تو میرے خیال سے اس کو ہیئر اٹیچمنٹ ہی بولتے ہیں. اور اس سے میں نے ڈارک براؤن فونڈنٹ سے اس کے بال جو ہیں ایکسٹروڈ کر لیے, اور پھر ان کو سیم لینتھ میں کٹ کر لیا لگانے سے پہلے ہی. پہلے ہم پیچھے کے بال لگائیں گے, اس کے بعد آپ نے فرنٹ کے بال لگانے ہیں. اگر آپ فرنٹ کے پہلے لگا لیں گے تو وہ عجیب سا ہی لگے گا. اس کے بعد پھر میں نے نائف سے اس کی مانگ بنا لی جو پارٹیشن ہوتی ہے بالوں میں, اور اب یہ میں نے اس کی پینٹس بنا لی ہیں. اس پورے کیک میں سب سے مشکل یہی ٹاپر تھا, باقی سب آسان ہے. ایک تو ہم نے ایپل واچ بنانی تھی, ایک ایپل فون بنانا تھا, لیکن جو فون تھا اس کے اسکرین کے لیے میں نے پرنٹ نکلوایا تھا, اور پرنٹ جو ہے وہ شاپ والے نے بہت بڑا نکال دیا, اصل فون سے بھی بڑا نکال دیا, تو پھر وہ ہم یوز نہیں کر سکتے تھے. پھر میں نے فون کی بیک سائڈ بنا دی, اس کو ہم ایزیلی بنا سکتے ہیں. یہ ایئر پوڈس کا کیس بنا رہی ہوں میں, بس سمپل وائٹ فونڈنٹ رول کیا ایئر پوڈس کیس کی شیپ میں, اور اس کا جو کیپ ہوتا ہے اس کی شیپ ایکسٹروڈ کی. اچھا, اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا انڈینٹس ہوتے ہیں 2 راؤنڈ, مطلب گول سے, جس میں آپ کا وہ ایئر پوڈس جاتے ہیں, تو وہ میں نے فونڈنٹ ٹول سے بنا لیے تھے. اب ایئر پوڈس بھی بنا لیں گے ہم, یہ کام بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم اپنا فون کا یہ دیکھیں جی کتنا بڑا پرنٹ آ گیا تھا, تو اس لیے پھر مجھے دوسرا کام کرنا پڑا, فون کی بیک سائڈ بنانی پڑی. تو اس طرح سے میں نے ایک پیس کٹ کر لیا بلیک فونڈنٹ کا. اس کے ایجز جو تھے وہ شارپ تھے کیونکہ, تو میں نے انہیں ہاتھ سے راؤنڈ کر لیا, کیونکہ آئی فونز جو ہیں ان کے ایجز راؤنڈ ہوتے ہیں, آلموسٹ سبھی فونز کے راؤنڈ ہوتے ہیں آئی تھنک. اچھا جی, تو اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے ایپل کا لوگو کٹ کر کے لگانا ہے اور کیمرہ لگانا ہے, اور ہمارا ایپل آئی فون ریڈی ہو جائے گا. اس کے آگے کے سارے ٹاپرز ایزی ہیں, آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کسٹمرز کیسے بنائے جائیں. کسٹمرز بنانے کے لیے تھوڑی سی آپ کو سٹارٹنگ میں محنت کرنی پڑے گی. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی پرائسنگ اچھے سے سیٹ کریں, صحیح سے سمجھ کے کہ کیا کاسٹ آ رہی ہے اور اس میں آپ کو کتنا پروفٹ رکھنا چاہیے. آپ نے شروع میں کسٹمر بنانے کے لیے اپنی پرائس کم نہیں رکھنی. اگر آپ ایسا کریں گی تو بعد میں آپ کو بہت مشکل ہوگی, وہ کسٹمرز دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے, الٹا نقصان ہوگا. آپ نے شروع میں اچھے سے پرائسنگ سیٹ کرنی ہے. آپ نے اگر آپ کے پاس اچھا فون نہیں ہے تو آپ نے تھوڑا سا لائٹنگ کا, اینگل کا کام سیکھنا ہے. اپنی تصویریں اچھی بنانی ہیں. آپ نے کوشش کریں کہ ڈے لائٹ میں پکچر بنایا کریں, بالکل ڈائریکٹ دھوپ میں نہیں, لیکن سورج جب نکلا ہوا ہوتا ہے تو تب آپ پکچر بنایا کریں باہر جہاں پہ روشنی ہو دن کی. اور اپنی جو بھی آپ کا فیس بک پہ پیج ہے یا انسٹاگرام پہ پیج ہے اسے ایک اچھا سا اپنا ایک پورٹ فولیو ریڈی کریں, اور اس کے بعد انسٹاگرام ایڈز لگائیں. تھوڑے آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے شروع میں, لیکن انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے اس سے بہت بہتر ہو جائے گا. میں مزید ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گی. ابھی ہمارا کیک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ کو اس کا لک کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. I'll be waiting for your feedback. Thank you so much for watching. اللہ حافظ.